تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ تین مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورے میں 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر خلق فرمایا، پھر ہم نے اسے پست سے پست حالت پہ لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے تو ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ تو پھر کون ہے جو اس کے بعد بھی آپ کو روز جزا کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، کہا گیا ہے کہ پھلوں میں ان 2 پھلوں کو قسم کے لیے مخصوص کیا، اس لیے کہ 3 انجیر پاکیزہ پھل ہے، اس کا فضلہ نہیں ہوتا، اور ایسی لطیف غذا ہے جو جلدی سے ہضم ہو جاتی ہے، اور ایسی دوا ہے جس کے بہت سے فائدے ہیں۔ وہ مزاج کو نرم بناتی ہے، بلغم کو تحلیل کرتی ہے، گردوں کو صاف رکھتی ہے، مثانے کی ریت کو زائل کر دیتی ہے، جگر اور تہی آل کے سدے رکاوٹ کو کھول دیتی ہے اور جسم کو فربا بناتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انجیر بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گٹھیا میں فائدہ مند ہے، اور زیتون پھل ہے، سالن ہے اور دوا ہے، اور اس کا تیل نہایت لطیف اور بہت ہی منفعت والا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور طور سینا کی قسم، کہا گیا ہے اس سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر چڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے مناجات کی تھی، اور سینین اور سینا دونوں اس جگہ کے نام ہیں جہاں یہ پہاڑ واقع ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس امن والے شہر کی قسم۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد ہے امن والا، یعنی مکہ مکرمہ۔ کتاب خصال اور معانی میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہروں میں سے 4 کا انتخاب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد مدینہ منورہ ہے، مذکور آیت کے لفظ سے مراد بیت المقدس ہے، اور مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد کوفہ ہے، اور مذکور آیت کے الفاظ سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مذکور آیت کے لفظ سے مراد امیر المومنین علیہ السلام، اور مذکور آیت کے الفاظ سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ائمہ علیہم السلام ہیں۔ کتاب مناقب میں امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اور مذکور آیت کے الفاظ سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور مذکور آیت کے الفاظ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر خلق فرمایا۔ تقویم کے معنی میں تعدیل، اعتدال قائم کرنا، اس لیے کہ انسان مستوی القامت ہوتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، حسن صورت رکھتا ہے، اور کائنات کی تمام خاصیتیں اس میں یکجا ہوتی ہیں، اور تمام موجودات کی مثالیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر ہم نے اسے پست سے پست تر حالت پر لوٹا دیا، کہا گیا ہے کہ ہم نے اسے جہنمیوں میں سے قرار دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فرمایا اجر غیر ممنون سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد بھی آپ کو روز جزا کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ تو پھر اے محمد کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو جھٹلاتی ہے؟ دلالت، حجت و دلیل یا نطق، گویائی، بات کے اعتبار سے ان دلائل و براہین کے آ جانے کے بعد ایسا ہی کہا گیا۔ بالدین کے بارے میں مناقب میں ایک حدیث ہے کہ اس سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور کہا گیا ہے جزا کے بارے میں ہے
تفسیر قمی میں ہے الا الذین آمنوا، فرمایا وہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور بالدین کے بارے میں فرمایا یعنی امیر المومنین علیہ السلام کا انکار۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ان کے لیے بھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، یعنی اس کے ذریعے ان پر احسان نہیں کیا جا سکتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے۔ ما سبق کو ثابت کرنا مقصود ہے، یعنی جس نے خلق کیا اور اسفل سافلین تک پہنچایا، جس نے سب کچھ انجام دیا، کیا وہ کاریگری اور تدبیر کے لحاظ سے احکم الحاکمین نہیں ہے؟ اور جو ایسا ہوگا پھر وہ دوبارہ پلٹانے اور جزا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہوگا۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کتاب یون میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ ان دونوں نے اس سورے کو مکمل کرنے کے بعد یہ کہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہاں اور بے شک میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور کتاب خصال میں اسی جیسی روایت امیر المومنین علیہ السلام سے ہے جو آپ نے اپنے اصحاب کو تعلیم دی۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص بھی سورہ والتین اپنی واجب اور نافلہ نمازوں میں پڑھے گا تو اسے جنت میں سے وہ کچھ دیا جائے گا جس سے وہ راضی ہو جائے۔